السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین و محترم سامعین، برصغیر کی تاریخ میں جہاں بڑے بڑے مجاہد پیدا ہوئے جنہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا، کسی نے بندوقوں سے تلواروں سے حصہ لیا، کسی نے تقریروں اور تحریروں سے حصہ لیا، لیکن جس سے جس طرح بن پڑتی تھی اس نے انگریز حکومت کے خلاف جنگ لڑی. تو وہیں جہاں مرد مجاہدین کے بے شمار نام ہیں، وہیں کچھ ایسی خواتین بھی ہیں جن کے نام بڑے اہم ہیں تحریک آزادی میں. تو میری نظر سے ایک ایسا مضمون گزرا جو ایک بوڑھی خاتون کے بارے میں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی تحریک آزادی کی جدوجہد میں لگائی، نہ صرف اپنی بلکہ اپنی اولادوں کو بھی اسی کام میں آگے بڑھایا اور اسی کام میں ان کی حوصلہ افزائی کی اور ہمیشہ اسی کی ان کو نصیحت کی. اور یہ ہیں بڑی مشہور تاریخ میں، برصغیر کی تاریخ میں نام ہے ان کا بی اماں. یہ خاتون ہم جانتے ہیں علی برادران یعنی شوکت علی اور محمد علی جوہر، ان کی والدہ تھیں. تو آج کا مضمون انہی کے بارے میں ہے اور ہم دیکھیں گے اور پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اکیلے، ان کے شوہر کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، اکیلے انہوں نے ان بچوں کو بڑا کیا اور ان کو تحریک آزادی میں داخل کیا اور ہر طرح ان کی مدد کی اور حوصلہ افزائی کی اور ہر طرح کے ان کی قربانی انہوں نے پیش کی. یہ مضمون، اس کا عنوان ہے ایک بوڑھی آزادی پر مر مٹی، اور لکھا ہوا ہے یہ طالب الہاشمی صاحب کا. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. مضمون مختصر ہے لیکن بڑا اہم ہے. تاریخ میں بی اماں کے نام سے شہرت پانے والی آبادی بیگم، ان کا اصل نام آبادی بیگم تھا، سچی مومنہ اور نہایت عظیم خاتون تھی. انہوں نے اسلامی حمیت، حب الوطنی، جرأت، بے خوفی، ایثار و قربانی اور جذبہ حریت کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے، وہ ان کا نام ابدالآباد تک زندہ رکھیں گے. بی اماں 1852 عیسوی میں پیدا ہوئیں. ان کے والد نے جنگ آزادی یعنی 1857 میں جو ہوئی تھی اس میں دین اور وطن کی خاطر بھرپور حصہ لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گئے، شاید کسی لڑائی میں شہادت پائی. اس وقت بی اماں کی عمر صرف 5 برس تھی. باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کی وجہ سے وہ معمولی تعلیم ہی حاصل کر سکیں، لیکن دین اور وطن سے گہری محبت کا جذبہ انہیں ورثے میں ملا تھا والد صاحب کی طرف سے. ان کی شادی دربار رامپور کے ایک معزز و مقتدر افسر عبدالاعلی خان سے ہوئی. اس سے بی اماں کے 7 بچے پیدا ہوئے، 6 لڑکے اور 1 لڑکی. اگست 1880 میں عبدالاعلی خان نے بعارضہ ہیضہ وفات پائی، یعنی اور اس وقت بی اماں کی عمر صرف 28 سال کی تھی، یعنی جوان عمری میں ان کے شوہر چل بسے. 28 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں. انہوں نے یہ جانکاہ صدمہ بڑے حوصلے سے برداشت کیا اور اپنے آپ کو ہموطن بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا. ان کے بچوں میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی آسمان شہرت پر آفتاب بن کر چمکے. وہ سربلندی اسلام اور آزادی وطن کے لیے سرفروشانہ جدوجہد کرنے والے عظیم رہنماؤں میں شامل ہیں اور علی برادران کے نام سے انہوں نے شہرت پائی. اگرچہ بی اماں ذاتی طور پر بڑے اونچے کردار کی حامل تھیں، لیکن انہیں ملک گیر شہرت اپنے ان دونوں فرزندوں کی بدولت ہی حاصل ہوئی.
بی ایم کسی بڑی جائیداد کی مالک نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے محدود وسائل میں بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دلائی۔ محمد علی اور شوکت علی انٹر پاس کرنے کے بعد ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو علی گڑھ بھیجا گیا۔ بچوں کے چچا نے انگریزی تعلیم کی مخالفت کی تو انہوں نے چپکے چپکے اپنا زیور بیچ کر بچوں کی تعلیم جاری رکھی۔ بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بی اماں بچوں کی دینی تعلیم سے غافل ہو گئیں، یعنی ان کو بچوں کی دینی تعلیم کا بھی خیال تھا۔ انہوں نے انہیں نہ صرف دینی تعلیم نہیں دلائی بلکہ ان کے دلوں میں دین سے گہرا لگاؤ بھی پیدا کیا، یعنی اسکول کے علاوہ گھر میں وہ ایسے واقعات سنا کے، قصے سنا کے ان کے دینی جذبات کو ابھارتی تھیں اور مضبوط کرتی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے لے کر 18 تک جاری رہی کے بعد برطانوی سامراج نے خلافت عثمانیہ کو اپنی ہوس ملک گیری کا نشانہ بنایا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ ترکی میں قائم تھی اور جن کا خلیفہ پورے اسلامی ممالک میں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا، جن کو، اور ایک وسیع و عریض علاقے میں ترکوں کی حکومت تھی، تو لیکن پہلے جنگی عظیم آنے تک وہ اتنی مضبوط نہیں رہی تھی حکومت۔ لیکن بہرحال چونکہ ترکی نے برطانوی سامراج کے خلاف قوتوں کا ساتھ دیا، تو جیسی جنگ عظیم ختم ہوئی، یہ خلافت عثمانیہ کو انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کو ختم کرنے کی ٹھانی انگریزوں نے۔ اندرونی اور بیرونی سازشوں کے ذریعے خلافت کا خاتمہ کر دیا تو ہندوستان کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ترکی جنگ میں شدید نقصان اٹھا چکا تھا۔ ہندی مسلمانوں نے طبی مشن، دواؤں اور سرمایہ کی صورت میں ان کی مقدور بھر امداد کی اور خلافت کی بحالی کے لیے زبردست تحریک چلائی۔ یہاں پڑھ چکے ہیں کہ تحریک خلافت ہندوستان میں بڑی زور سے چلی تھی، اور ان کو چلانے میں جہاں دوسرے مسلمان اکابرین کا ہاتھ تھا، وہیں یہ علی برادران نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ خلافت قائم رہے ترکی کی، تاکہ مسلمانوں میں یکجہتی قائم رہے، اور ایک رعب جو ترکی خلافت کا پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، وہ رعب ختم نہ ہو جائے، وہ باقی رہے، اس کا دبدبہ باقی رہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ کسی صورت یہ خلافت ختم نہ ہو، لیکن انگریز نے بالآخر اس خلافت کو ختم کر دیا اور ترکی پر بھی اپنا قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ تو پورا نہیں کر سکا، لیکن وہ خلافت ختم بہرحال ہو گئی تھی، کیونکہ مصطفیٰ کمال نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا انگریزوں کے خلاف جنگ میں، اور خلافت ختم ہونے کے بعد پھر اقتدار انہوں نے سنبھال لیا تھا۔ اس سلسلے میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی نے بی اما کے ساتھ مل کر ملک کے طول و عرض میں وسیع دورے کیے اور مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑا۔ وسط ستمبر یعنی 1921 میں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی اور کچھ دوسرے مسلمان رہنماؤں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور ان پر مقدمہ چلانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ ترکی کی خلافت کی حمایت کر رہے تھے، اس کی مدد کر رہے تھے۔ تو انگریز تو یہاں ہندوستان میں قابض تھے، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، ان کے خلاف مقدمہ قائم کر دیا۔ اس مقدمے کی سماعت کراچی کے خالق دینا ہال میں 26 ستمبر 1921 کو شروع ہوئی اور 1 اکتوبر 1921 تک جاری رہی۔ انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا ملی، دونوں بھائیوں کو۔ بی اما نے اپنے پیارے فرزندوں کی قید کا زمانہ بڑے صبر اور حوصلے سے گزارا۔ ایک دفعہ یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مولانا محمد علی بعض دوسرے لوگوں کی طرح معافی مانگ کر جیل سے رہا ہو جائیں گے، یعنی ان کو یہ خبر پہنچی کہ محمد علی جو ہیں وہ معافی مانگ کر انگریزوں سے جیل سے رہا ہونا چاہتے ہیں۔ بی اما نے یہ خبر سنی تو غضبناک ہو گئیں اور بولی، ان کے الفاظ ہیں
نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ محمد علی اسلام کا سپوت ہے، وہ انگریزوں سے معافی مانگنے کی سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس نے یہ حرکت کی تو میرے بوڑھے ہاتھوں میں ابھی اتنی طاقت ہے کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اندازہ لگائیے آپ، ایسی زندگی پر لعنت ہے جس سے اسلام پر حرف آئے۔ سبحان اللہ۔ بی ایم اپنے لباس کے لیے خود سوت کاتا کرتی تھیں۔ ان کا لباس لمبے کرتے، چوڑی دار پاجامے اور ایک دوپٹے پر مشتمل ہوتا۔ بوڑھی اور کمزور ہونے کے باوجود وہ شہر شہر جا کر تقریریں بھی کرتی تھیں، یعنی اپنا یہ کام بھی کرتی تھیں روزی چلانے کے لیے، اور شہر شہر جا کر تقریریں بھی کرتی تھیں۔ ان کی تقریروں کا موضوع صرف اسلام اور آزادی ہوتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتی تھیں، ان کا جملہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان مجھے ایسے ہی عزیز ہیں جیسے محمد علی اور شوکت علی۔ بی اما نماز روزے کی سخت پابند تھیں۔ سفر ہو یا حضر، پنجگانہ نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی تھیں۔ دینی کتابیں اور اخبارات دوسروں سے پڑھوا کر سنا کرتی تھیں۔ 12 اور 13 کہ 1924 کی درمیانی شب، 1924 میں 12 اور 13 تاریخ کی درمیانی شب 2:10 پر خالق حقیقی کے پاس جا پہنچی، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ مختصر سی رودات تھی ایک بزرگ خاتون کی، جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی آزادی کی جدوجہد میں لگائی، بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی اسی لائن پر لگایا، اور اسی میں حوصلہ افزائی کی، اسی میں ان کو بڑھاوا دیا، یہاں تک کہ پھر وہ جیل بھی گئے، لیکن پھر وہاں سے رہا بھی ہوئے۔ لیکن انہوں نے، دونوں بھائیوں نے ایسی سی تقریریں کی مختلف جلسوں میں، اور ایسے محمد علی جوہر کے بارے میں تو مشہور ہے کہ انہوں نے ایسے پچھلے ایک مضمون بھی ہم پڑھ چکے ہیں، میں پڑھ چکا ہوں محمد علی جوہر کے صاحب کے بارے میں خاص طور سے، جس میں ان کی تقریروں، ان کی تحریروں کا حال بیان کیا گیا ہے، ان کے رسالے جو انہوں نے نکالے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور محمد علی جوہر تو وہ مجاہد تھے جو یہ مطالبہ لے کر گئے تھے انگلستان میں، جب گولڈمینس کانفرنس ہوئی تھی، کہ یا تو مجھے آزادی کا پروانہ دیا جائے یا پھر میں یہیں مر جاؤں گا، یہیں مرنا پسند کروں گا، اور تم کو مجھے 2 گز زمین دینی پڑے گی۔ اور یہ ان کے الفاظ ایسے حق و جانب ثابت ہوئے کہ پھر ان کو واقعی ان کا انگلستان میں انتقال ہوا۔ لیکن جہاں تک ان کے دفن کرنے کا تعلق ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر تمام مسلمان اکابرین جو شامل تھے اس گولڈمینس کانفرنس میں، مسلمان اراکین جو ہندوستان سے گئے تھے ساتھ آپ کے، تو ان کے رائے مشورے سے پھر ان کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ اور ان کا آپ مرتبہ دیکھیں کہ مسجد کا اقصیٰ جو پہلے قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، اس مسجد کے احاطے میں ان کو ان کا مزار بنا، اور ان کا مدفن آج بھی وہیں پر وہی ہیں، لوگ جاتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی اگر آزادی کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے جب ٹھان لیتی ہیں تو وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتی ہیں۔ اور بھی خواتین کے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ جب بھی موقع ملے گا، میرے سامنے ایسا کوئی مضمون آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور پیش کروں گا۔ اجازت دیجیے، پھر والا